بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام احباب اور مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کورونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری سے ہرگز نہ گھبرائیں اور حد سے زیادہ پریشان نہ ہوں، اطمینان اور تسلی رکھیں۔ طبی طور پر اگر کچھ فکر ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے عقلی طور پر ہرگز نہ گھبرانا چاہیے، کیونکہ ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے جو اس کے حکم و حکمت سے وجود میں آتی ہے، اور کوئی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کے نہیں لگ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو لگے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا تو ہرگز نہ لگے گی۔ دوسرے اپنی تقدیر کو یاد کریں کہ جو کچھ اللہ پاک نے ہر بندے کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اسی کے مطابق دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں یہ بیماری لکھی ہے تو ہوگی، اور اگر اس کی قسمت میں بیماری نہیں لکھی ہے تو نہیں ہوگی۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، تو دعا جیسا عظیم ہتھیار ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے ہمیں ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی تقدیر میں کورونا وائرس سے بیمار ہونا یا مرنا لکھا ہے تو گر گرا کر دعا کرنے سے یہ تقدیر بدل بھی سکتی ہے اور آدمی اس بیماری سے بچ بھی سکتا ہے۔ لہذا ان دو وجوہات کی بنا پر کہ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی، اور جو کچھ بھی ہوگا تقدیر کے مطابق ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، اور البتہ ہمارے دین میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جذامی آدمی سے اس طرح بچو جیسے شہر سے بچتے ہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جس شہر میں یا جس علاقے میں کوئی وبا آئی ہوئی ہو تو باہر کے لوگ اندر نہ جائیں، اور جو لوگ اندر ہیں وہ صبر سے اندر ہی رہیں، وہ بھی باہر نہ نکلیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے احتیاط کی تعلیم دی گئی ہے، اور چنانچہ جہاں بیماری آ جاتی ہے سارے نہیں مرتے، کچھ مرتے ہیں کچھ بچتے بھی۔ لہذا اس میں ہمارے عقیدے کی حفاظت کی تعلیم ہے کہ باہر والے اندر نہ جائیں۔ اگر اندر گئے اور بیماری ہو گئی تو وہ تو اللہ کے حکم سے ہوئی، ان کی قسمت میں تھی، ہو گئی، اندر جانے سے نہیں ہوئی۔ ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ بتایا گیا ہے اور یہ احتیاط سکھائی گئی ہے، اور اندر والے اندر ہی رہیں، اس لیے کہ جس قسمت میں بیماری نہیں ہوگی چاہے وہ اندر رہے باہر، اس کو بیماری نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو وہ اگر باہر چلا گیا اور بچ گیا تو اس کا یہ عقیدہ خراب ہو سکتا ہے کہ بھئی میں اندر رہتا تو مر جاتا، یا اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا، میں تو باہر نکل آیا تو بچ گیا، تو فلاں اندر تھے تو وہ مر گئے۔ یہ غلط بات ہے۔ اندر باہر آنے سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا، اندر جانے سے کوئی نہیں مر سکتا۔ جو کچھ مرے، جو بھی جس کی بھی بیماری ہوگی اللہ کے حکم سے ہوگی، اسے قسمت میں ہوگی تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ لیکن احتیاط کرنے کا حکم ہے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں کی طرف سے
یا علماء کی طرف سے بار بار بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خود بھی صاف رہیں, جسم و کپڑوں کو بھی صاف رکھیں, گھر کو بھی صاف رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے, جو اصل کام ہے وہ کرنا چاہیے. احتیاط تدابیر کے بعد جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ اس خوف و ہراس کے عالم میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسرے مسلمانوں کی گناہوں کی معافی مانگیں, اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی اسلام قبول کریں, اسلام قبول کر کے دنیا اور آخرت سنواریں. کیونکہ دنیا میں جو بھی بیماریاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اکثر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جب گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ گناہوں سے بچیں, جو گناہ ہو گئے ان سے سچی توبہ کریں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور آئندہ دیگر گناہوں سے, چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اس کے لیے کثرت سے استغفار بھی کریں. استغفار کی ایک تسبیح اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے, ورنہ کم از کم 100 مرتبہ صبح شام استغفار کریں, 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں اور باقاعدہ پڑھتے ہی رہیں. خوب تلاوت میں لگیں, کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کریں, کثرت سے درود شریف پڑھیں, اور وقفے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس وبا کو دور فرما دیجیے اور ہمیں اور تمام انسانوں کو اس سے بچا لیجیے, اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنے کا اہتمام کریں. اور یہ جو فرصت کے اوقات ہیں اس میں اپنے گناہوں کو سوچیں, اور گناہوں کو سوچ کر کے اس لیے گھر میں رہیں کہ ہمارے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نیت نہ کریں کہ ان دوسروں کے شر سے ہم محفوظ رہیں. دوسروں کے شر سے اپنی حفاظت کی نیت تو تکبر کی نیت ہے, اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کی نیت تواضع کی نیت ہے. تواضع مطلوب ہے اور تکبر مذموم ہے, جس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور سے ایک صاحب کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا سے بچنے کے لیے یہ عمل بتلایا ہے کہ روزہ کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں, اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں, اور پھر اس کو پانی پہ دم کر لیں, اور پھر یہی پانی صبح شام تک پیتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. بہتر ہے کہ جب تک یہ وبا ختم نہ ہو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی حفاظت بھی رہے گی, اور دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں, یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. اس لیے ہرگز زیادہ پریشان نہ ہو, تسلی رکھیں. جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اتنا ہی دل انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور عافیت رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں اور اپنی طرف رجوع کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com